बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। ज़बानदानी के निसाब को मकासद के लिहाज से 4 अज्जा में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जुज़ है तफ़हीम, दूसरा जुज़ ज़ख़ीरा अल्फाज, तीसरा जुज़ अमली क़वाइद और चौथा जुज़ उर्दू मज़मून से मुताल्लिक़ आम मालूमात। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम यानी मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना। पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इस हिस्से के ज़ैली अज्ज़ा हैं इबारत, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे। पिछले सेशंस में हम इक़्तिबास, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ, मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क कर चुके हैं। इस सेशन में हम इक़्तिबास और नज़्म और उन पर मबनी सवालात का इआदा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का हम इआदा करेंगे। सबसे पहले इक़्तिबास और उस पर मबनी सवालात। मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना यानी पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इक़्तिबास या किसी इबारत का मुताला करना और उसमें मौजूद ख़याल और तसव्वुर को समझना और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देना। दिए हुए इक़्तिबास या इबारत को आप समझ चुके हैं, उसमें मौजूद ख़याल और तसव्वुर आपकी समझ में आ गया है। ये कैसे पता चले? तो इक़्तिबास या इबारत पर मबनी सवालात के जब आप सही जवाबात देंगे, इसका मतलब आप उस इबारत, उस इक़्तिबास को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना यानी पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इक़्तिबास के लफ्ज़ी मानी हैं छांटना, चुनना, अख़्ज़ करना या चुना हुआ कलाम। सबसे पहली और अहम बात, इक़्तिबास को तवज्जो के साथ पढ़कर मतलब को समझें। इक़्तिबास पढ़ते वक्त
واقعہ، حادثہ، مکالمہ وغیرہ اہم نکات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اقتباس پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ تو آپ کو اقتباس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اقتباس میں دیے ہوئے مطلب کو سمجھنا ہے۔ جو خیال اور جو تصور اقتباس میں موجود ہے اسے آپ کو سمجھنا ہے۔ اہم واقعہ، حادثہ، مکالمہ وغیرہ جو اقتباس میں موجود ہے ان اہم نکات کو ذہن نشین کر لینا ہے اور اقتباس پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آئے تو فوراً عبارت کی متعلقہ سطح پر نظر دوڑائیں اور جواب تلاش کریں۔ اقتباس کو سمجھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے۔ اقتباس کے متعلق 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک مضمون آپ کی درسی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مضمون ہے اور اس کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی۔ اس مضمون میں فرض کیجئے اس ایک پیراگراف کو چن کر آپ کے پرچے میں شامل کیا گیا، یعنی یہ پیراگراف اس مضمون سے اخذ کیا گیا۔ اقتباس اور اس پر مبنی سوالات۔ فروری سن 2020 میں اسکالرشپ امتحان کے پرچے میں جو اقتباس دیا گیا تھا، آئیے اس اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہدایت ہے، سوال نمبر 1 تا 3 درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اقتباس کا مطالعہ کریں گے۔ کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کی ضروریات کے پیش نظر دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے زیر تصرف کر دیا گیا ہے۔ ان اشیاء میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی۔ ایک جرثومہ بیکٹیریا سے لے کر سورج جیسے فلکی اجسام سبھی انسان کی خدمت اور نفع رسانی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ شجر، حجر، معدنیات، ہوا، پانی، جنگلات، قدرتی دولت، حیوانات، چرند و پرند اور خود انسان اس عظیم ماحول کا حصہ ہیں۔ جب تک ماحول کے یہ اجزاء فطری انداز میں ایک دوسرے سے رو بعمل رہے، قدرت یا فطرت کا توازن ٹھیک ٹھاک رہا۔ ساری دنیا کا نظام معمول کے مطابق رہا اور انسان اپنے ماحول سے پوری طرح فیضیاب ہوتا رہا۔ سائنس کی ترقیات نے جہاں زندگی کو سہولت بخش اور پرتعیش بنایا، وہیں انسانی طمع نے اطراف کے ماحول کو متاثر کیا اور ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی اور آواز سے پیدا ہونے والی آلودگی نے انسانی صحت و زندگی پر اپنے منفی اثرات مرتب کیے۔ مختلف قسم کی آلودگیوں کی یوں تو مختلف وجوہات ہیں، مگر عمومی طور پر
انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا اضافہ، صنعت کاری اور دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کے عمل نے آلودگی کو جنم دیا ہے۔ اقتباس کا ہم نے بغور مطالعہ کیا۔ اقتباس کے پہلے حصے میں انسان کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ انسان کی ضروریات کے پیش نظر دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے زیر تصرف کر دیا گیا ہے۔ شجر، حجر، معدنیات، ہوا، پانی، جنگلات، قدرتی دولت، حیوانات، چرند و پرند اور خود انسان اس عظیم ماحول کا حصہ ہیں۔ جب تک ماحول کے مختلف اجزاء فطری انداز میں ایک دوسرے سے روبعمل رہے، قدرت کا توازن ٹھیک ٹھاک رہا، مگر دھیرے دھیرے یہ توازن بگڑنے لگا، اور اس کی وجہ اقتباس کے دوسرے حصے میں بیان کی گئی ہے۔ سائنس کی ترقیات نے زندگی کو سہولت بخش اور آرام دہ بنا دیا ہے، مگر دوسری طرف انسانی طمع یعنی لالچ، انسانی لالچ نے اطراف کے ماحول کو متاثر کیا۔ ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، آواز کی آلودگی اور انسانی صحت اور زندگی پر ان سب کے منفی اثرات۔ مختلف قسم کی آلودگیوں کی مختلف وجوہات ہیں، مگر عمومی طور پر انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا اضافہ، صنعت کاری یعنی کارخانوں کا قائم ہونا اور دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کا عمل، اس نے آلودگی کو جنم دیا۔ اقتباس پر مشتمل پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو متبادل دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر پرچے میں کچھ اس طرح متبادل دیے ہوئے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 انسان، اور نمبر 4 صحابی۔ آپ سب نے یقیناً اس سوال کا صحیح جواب پہچان لیا ہے۔ اقتباس میں آپ دیکھیں گے یہاں واضح طور پر لکھا ہے، وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ وہ یعنی یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے جملے میں آپ دیکھیں گے بتایا گیا ہے کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو یہاں وہ یعنی انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو یہاں صحیح جواب ہے انسان، اور یہ کس نمبر پر ہے؟ نمبر 3 پر۔ لہٰذا ہم 3 نمبر کے دائرے کو سایہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا ہے۔ اگلا سوال ہے، ماحول کو کس نے متاثر کیا؟ متبادل نمبر 1 سائنس، نمبر 2 انسانی طمع، نمبر 3 صنعت کاری، یا نمبر 4 آلودگی۔ اقتباس کے دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا
इंसानी तमा ने इतराफ के माहौल को मुतासिर किया। तो यहाँ सही जवाब है इंसानी तमा, इंसान का लालच। माहौल को किसने मुतासिर किया? मुतबादिल नंबर 2, सही जवाब है इंसानी तमा। लिहाजा हम दायरा नंबर 2 को साया करेंगे। तीसरा सवाल है, कायनात की जानदार और बेजान अशिया किस मकसद के लिए तख्लीक की गई हैं? ज़ैल में से 2 मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 इंसान की खिदमत के लिए, नंबर 2 साइंस के लिए, नंबर 3 माहौल के लिए, या नंबर 4 नफा रसानी के लिए। इस सवाल में एक बात काबिल गौर है, आखिर में दी हुई हिदायत को गौर से पढ़िए। ज़ैल में से 2 मुतबादिल पहचानिए। जो मुतबादिल दिए हुए हैं उनमें 2 सही जवाबात हैं। जवाबात किस तरह दर्ज करें, इस सेशन में हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी सवाल के 2 सही मुतबादिल हों उस वक्त आपको अपना जवाब किस तरह दर्ज करना है। आइए एक बार आपको याद दिला दें। पर्चे में ज्यादा से ज्यादा 20% सवालात के 2 सही मुतबादिल हैं। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? सही जवाबात के दोनों दायरों को स्याह करना होगा। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 8 में 2 सही जवाबात हैं, नंबर 2 और नंबर 3, तो आप इन दोनों जवाबात को स्याह करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह पता चले कि इस सवाल के 2 सही मुतबादिल हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन सवालात में जिनके 2 सही जवाबात हैं, 2 सही मुतबादिल हैं, उन सवालात में 2 सही मुतबादिल मुंतखब करें की हिदायत होगी। तो आपके लिए सहूलत हो गई। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि इस सवाल में 2 सही मुतबादिल मुंतखब करें। तो इस तरह आपको सही जवाबात के दोनों दायरों को स्याह करना होगा। आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि किसी सवाल के 2 सही मुतबादिल हैं तो उस वक्त आपको अपना जवाब किस तरह दर्ज करना है। सवाल है, कायनात की जानदार और बेजान अशिया किस मकसद के लिए तख्लीक की गई हैं? इक्तिबास में आप यहाँ देखें, एक जरसूमा बैक्टीरिया से लेकर सूरज जैसे फल्की अजसाम सभी इंसान की खिदमत और नफा रसानी के लिए तख्लीक किए गए हैं। तो सही जवाब है इंसान की खिदमत और नफा रसानी। तो यहाँ 2 सही मुतबादिल हैं। नंबर 1 इंसान की खिदमत के लिए और नंबर 4 नफा रसानी के लिए। तो हम इन दोनों नंबरात के दायरों को साया करेंगे, नंबर 1 और नंबर 4। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज नंबर 1 तफहीम का ज़ैली जुज नज़्म, नज़्म और उस पर मबनी सवालात। छोटी जमातों से लेकर आज तक आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ नज़में पढ़ी हैं।
کچھ نظمیں تو آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ آخر نظم کہتے کسے ہیں؟ نظم کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بھی لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں اس لفظ کے لغوی معنی یعنی اصل معنی۔ لغوی کا مطلب ہے لغت سے منسوب۔ تو کسی بھی لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور عام زبان میں اس کا استعمال کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ نظم کے لغوی معنی کیا ہیں۔ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں۔ تو نظم کے اصل معنی ہے موتی پرونا۔ نظم کے لغوی معنی سے آپ واقف ہو گئے ہیں۔ اصطلاح عام میں نظم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح عام میں کسی چیز کی تنظیم، آرائش یا ترتیب دینے کو نظم کہتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے شاعری کی ایک صنف نظم۔ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ نظم ایک موضوع پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نظم پیاری ماں، اس میں ماں کی محبت، ماں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ترانہ ہندی کو لیجئے، اس میں ہندوستان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو نظم کے لیے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ نظم اور اس پر مبنی سوالات حل کرتے وقت درج ذیل باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ یہ نکات بہت اہم ہیں، انہیں آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ نظم کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر مطلب کو سمجھیں۔ نظم کا عنوان، واقعہ اور بیان کو ذہن نشین کریں۔ نظم میں آنے والے اہم الفاظ پر توجہ دیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ نظم پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ کچھ طلبہ کیا کرتے ہیں، پوری نظم نہیں پڑھتے اور پہلے ہی سوال پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جلد بازی میں غلط جواب کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ نظم کو پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے ذہن نشین کریں۔ نظم پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آئے تو فوراً نظم کی متعلقہ سطر پر نظر دوڑائیں اور جواب تلاش کریں۔ سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی یا خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوراً نظم کی متعلقہ سطر پر نظر دوڑائیں تو یقیناً اس لفظ کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور جواب تلاش کریں۔
نظم کو سمجھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کو روانی سے استعمال کرنے کے لیے اس زبان کے ذخیرہ الفاظ پر عبور ہونا ضروری ہے۔ ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ کا ذخیرہ، ووکیبلری، تاکہ مختلف خیالات اور جذبات کی عکاسی کے لیے آپ صحیح لفظ کا استعمال کر سکیں۔ یہاں نظم کو سمجھنے کے لیے بھی ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے کہ شاعر آخر نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں۔ اگر متبادل جوابات میں سے پہلا ہی جواب صحیح معلوم ہوتا ہو تو اسے لکھنے میں جلدی نہ کریں۔ تمام متبادلات پر غور کریں اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجیے۔ نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا اقتباس پر 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اقتباس کے بعد اب ہم مشق کریں گے نظم اور اس پر مبنی سوالات کی۔ فروری 2020 میں پری سیکنڈری اسکالرشپ کے امتحان میں شامل نظم کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ ہے فروری سن 2020 کا سوالی پرچہ۔ اس میں سوال نمبر 1 تا 3 کے لیے اقتباس دیا ہوا ہے۔ اس کی مشق ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 تا 6 کے لیے یہ نظم دی ہوئی ہے۔ نظم اور اس پر مبنی 3 سوالات۔ ہدایت دی ہوئی ہے سوال نمبر 4 تا 6 کے لیے۔ ذیل میں دی گئی نظم کے ذریعے ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو سب سے پہلے نظم کا مطالعہ کریں گے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ڈاکٹر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی۔ نظم میں بلبل اور جگنو کی ایک مختصر سی کہانی بیان کی گئی ہے اور آخر میں اخلاقی درس دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے چند الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد نظم کو سمجھ کر اس پر مبنی سوالات کے جوابات دیں گے۔ شجر یعنی درخت، آشیاں گھونسلہ، آہوزاری کرنا
यानी रोना धोना। जुगनू ये किस्म का कीड़ा है, एक उड़ने वाला कीड़ा जिसके जिस्म से रात के वक्त रोशनी निकलती है। जुगनू आप में से कुछ बच्चों ने जरूर देखे होंगे। ये एक ऐसा उड़ने वाला कीड़ा है जिसके जिस्म से रात के वक्त रोशनी निकलती है। ये जुगनू की तस्वीर आप देख सकते हैं। और जंगल में रात के वक्त जब बहुत सारे जुगनू हों तो कुछ इस तरह का मंजर दिखाई देता है। तो ये हैं जुगनू। मशल के मानी लुगत में मिलते हैं चिरागदां या बहुत मोटी बत्ती। तो मशल आपने देखी है, यह है मशल। अल्लामा इकबाल की इस नज़्म में बुलबुल और जुगनू की इस मुख्तसर कहानी के ज़रिए एक बहुत अहम अखलाकी दर्स दिया गया है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। एक दरख्त की टहनी पर कोई बुलबुल तन्हा उदास बैठा था। बुलबुल क्यों उदास बैठा था? कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। काफी रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। बुलबुल ने सारा दिन उड़ने चुगने में गुजारा और अब उससे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि मैं अपने आशियां तक किस तरह पहुंचूंगा। सुनकर बुलबुल की आहवुजारी जुगनू कोई पास ही से बोला। बुलबुल का ये रोना धोना आहवुजारी सुनकर पास ही से कोई जुगनू बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचा मैं जरा सा। मैं दिलो जान से तुम्हारी मदद को हाजिर हूं, अगरचा मैं एक छोटा सा कीड़ा हूं, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। किसने कहा ये? जुगनू ने। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। अब आप जानते हैं जुगनू एक ऐसा उड़ने वाला कीड़ा जिसे कुदरत ने रात के वक्त चमकने की खूबी अता की है। तो जुगनू ने कहा, रात अंधेरी है मगर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राह में रोशनी करूंगा और तुम्हारे आशियां तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। तो अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी है, ये रोशनी मुझे अल्लाह की अता करदा है, जिसने चमका के मुझे दिया बना दिया है। जिस तरह दिया रोशनी देता है, अंधेरे में लोगों को रास्ता बताता है, इसी तरह मैं भी तुम्हारी राह में रोशनी करूंगा। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये अखलाकी दर्स इस नज़म में मौजूद है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। जिस तरह जुगनू को अल्लाह ने जो खूबी दी, उससे वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में सोच रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको जो खूबियाँ, जो सलाहियतें अता की हैं, उससे आपको दूसरों की ज़िंदगी में उजाला करना है, दूसरों की ज़िंदगी आसान बनानी है, लोगों की दुश्वारियाँ, मुश्किलें और परेशानियाँ
حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ ہے مشل۔ اندھیرے میں روشنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے میں بیٹری سے چلنے والے ٹارچ موجود ہیں، مگر دیہاتوں میں اب بھی مشل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہدایت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 تا سوال نمبر 6 اس نظم پر مبنی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم میں بلبل اداس کیوں ہے؟ متبادل ہیں۔ نمبر 1 گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے، نمبر 2 رات ہو جانے کی وجہ سے، نمبر 3 دن بھر اڑنے کی وجہ سے، یا نمبر 4 تھکان کی وجہ سے۔ نظم میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ تو بلبل درخت کی ٹہنی پر اداس بیٹھا تھا اور کیا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ رات ہو جانے کی وجہ سے۔ اس نظم میں بلبل اداس کیوں ہے؟ صحیح جواب متبادل نمبر 2 رات ہو جانے کی وجہ سے۔ لہذا جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے نیلے یا کالے رنگ کی سیاہی سے۔ سوال نمبر 5 جگنو کی کیا صفت ہوتی ہے؟ متبادل نمبر 1 اندھیرے میں چمکنے کی، نمبر 2 دوسروں کی مدد کرنے کی، نمبر 3 راستہ دکھانے کی، یا نمبر 4 ہمدردی کرنے کی۔ تو نظم میں اس کا جواب موجود ہے۔ جگنو بلبل سے کہتا ہے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ تو اس کا مطلب جگنو کی کیا صفت ہوتی ہے؟ اندھیرے میں چمکنے کی۔ متبادل نمبر 1 صحیح جواب ہے۔ لہذا ہم جوابی پرچے میں 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ سوال نمبر 6 نظم میں اچھے لوگوں کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟ متبادل نمبر 1 دوسروں کے لیے روشنی پیدا کرنا، متبادل نمبر 2 دوسروں کی اداسی دور کرنا، نمبر 3 دوسروں کو گھر پہنچانا، یا نمبر 4 دوسروں کے کام آنا۔ تو اس کا جواب تو آپ جانتے ہیں۔ نظم میں آخری شعر دیکھیے، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو سوال کا جواب ہمیں مل گیا۔ نظم میں اچھے لوگوں کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟ دوسروں کے کام آنا۔ متبادل نمبر 4۔ لہذا ہم جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اقتباس پر مبنی سوالات کے جوابات اقتباس میں تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو روانی سے پڑھنے کی کافی مشق ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کو درسی کتب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کوئی بھی عبارت روانی سے اور کم سے کم وقت میں پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ مطالعے کے وقت آپ کو اپنے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کرنا چاہیے، لفظوں کے املا پر توجہ دینی چاہیے،
جہاں تک اسکالرشپ امتحان کا تعلق ہے، کسی بھی مضمون کے نصاب کی حد مقرر نہیں ہے، اس لیے آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔